تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہر حمد اس ذات کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ وہ معبود ہے، باقی ہر شے عبد ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جس کا نام نہ لیں تو حلال جانور بھی حلال نہیں ہوتا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جس کا ذکر مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، جس کی یاد دلوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ لائق حمد ہے وہ ذات جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وجود بخشا ہے، اور ہماری زندگی گزر رہی ہے تو اس کی نعمتوں کے سہارے۔ جس زمین پہ بیٹھے ہیں یہ اس کی مخلوق ہے، جس ہوا میں سانس لے رہے ہیں یہ اس کی مخلوق ہے، جس روشنی میں چل رہے ہیں یہ اسی کی عطا ہے، جس غذا سے زندگی کا نظام چلا رہے ہیں یہ اسی کی عطا ہے۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بے شمار تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جس کی تعریف کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں حمد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گا۔ قیامت کے دن ہمارے آقا کریم جو جھنڈا اٹھائیں گے وہ کون سا جھنڈا ہے؟ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ۔ آج اس محفل میں ایک دفعہ اس نیت سے الحمدللہ پڑھ دیں کہ اللہ ہمیں بھی لواء الحمد کا سایہ عطا فرما۔ الحمدللہ۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، الحمدللہ تملأ المیزان۔ جب میزان پہ اعمال رکھ کے تولے جائیں گے تو جس کے نامہ اعمال میں الحمدللہ کا ورد ہوگا اس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ نچوڑ قرآن پاک ہے، اور سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا آغاز کس لفظ سے ہوا ہے؟ گویا سارے آسمانی علوم کا جب خلاصہ بیان کیا گیا تو کس لفظ سے مضمون شروع ہوا؟ الحمدللہ۔ اور جب زندگی کا طویل سفر طے کر کے انسان قبر و حشر پل صراط سے گزر کے جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت کی پہلی عبادت یہ ہے الحمدللہ۔ جنت میں داخل ہو کے پہلا وظیفہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب کا ارادہ نہیں وہاں جانے کا، تو میں نے یہی کہا تھا ہم نے وہاں پہلی عبادت کون سی کرنی ہے جنت میں داخل ہو کے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے ان پہ درود بھیج رہے ہیں۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن کا وجود ابتدا میں تخلیق کائنات کا باعث بنا، درمیان میں ہدایت اور تکمیل دین کا باعث بنا، اور آخر میں نجات کا باعث بنے گا۔
جو وجود ابتدا میں تخلیق کا باعث بنا وہی وجود قیامت کے دن نجات کا باعث بھی بنے گا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر کہ ایک لمحے کے لیے بھی جن پر درود کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، ہمہ وقت ہر لحظہ ہر گھڑی حضور پہ درود بھیجا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ جو گناہ بخشوانا چاہتا ہے وہ حضور پہ درود پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جو حضور کا قرب چاہتا ہے وہ حضور پہ درود پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم عام جگہوں سے افضل جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ ابھی جناب محمد عمر عربی صاحب جب نقابت کر رہے تھے اور ذکر رسالت مآب کر رہے تھے، جناب نعت پڑھ رہے تھے، تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے جس سے جنتی پھول گر رہے ہیں۔ یہ بظاہر تلاوت ثناخوانی ہو رہی ہے، حقیقت میں آپ کی جھولیوں کو بخشش کے پھولوں سے بھرا جا رہا۔ آج آپ لوگ جب اس محفل سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، بلکہ اپنی جھولیاں رحمت کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے۔ اس عظیم الشان محفل میں سٹیج پر علماء کی ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے۔ میں تمام علماء کو، بزرگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ صدارت فرما رہے ہیں حاجی عبدالغفور صاحب، جناب ارشد حسین بٹ صاحب تشریف فرما ہیں، اور جس طرح ہمارے فصیح اللسان شہنشاہ نقابت وہ فرما رہے تھے کہ آج کی اس محفل کا صحرا مجاہد اسلام قرۃ عیون صلحاء استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا عدیل اتاری رضوی صاحب کے سر، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے قرآن مجید کا نور طلباء کے سینوں میں پہنچایا، قرآن پڑھایا، سمجھایا۔ 6 خوش نصیب حفاظ کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ ابھی میں دعوت نامہ دیکھ رہا تھا تو اس پہ لکھا تھا جلسہ دستار فضیلت، دستار۔ ان بچوں کو کوئی فضیلت تو ملی ہے کہ آج انہیں فضیلت والی دستار باندھی جائے گی۔ آج خالی دستار نہیں باندھی جا رہی بلکہ فضیلت والی دستار باندھی جا رہی۔ اور فضیلت کیا ملی ہے کہ ان کا سینہ قرآن کے نور سے روشن ہوا ہے۔ ایک شاعر نے رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھا تو چاند روشن تھا،
وہ فارسی شاعر آسمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو بڑا سونا لگ رہا ہے، تیرے سینے میں چاند روشن ہے، در سینہ تو مہ کامل نہاندہ انت، تیرے سینے میں چاند روشن ہے تو آسمان تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس محفل پاک میں بیٹھنے والوں ذرا فیصلہ کرو، جس کے سینے میں چاند روشن ہو وہ آسمان تو بڑا خوبصورت ہے، پر جس کے سینے میں قرآن روشن ہو۔ چند لوگ بولے ہیں باقیوں کا کیا خیال ہے؟ چاند کی روشنی زیادہ ہے۔ جس دن چاند پھٹ جائے گا اس دن قرآن کی روشنی قائم رہے گی۔ جس کے سینے میں ستارے روشن ہوں وہ آسمان تو بڑا خوبصورت ہے، تو جس کے سینے میں قرآن کی آیتیں روشن ہیں۔ ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں جس سے ہم حفاظ کے سینے والے نور کو دیکھ سکیں۔ کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہیں، کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں، اور کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھتی جتنے میٹھے قرآن کے لفظ ہیں۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن شعور ہے، قرآن ایک قوت ہے، قرآن زندگی ہے، قرآن گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے، قرآن ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانا جانتا ہے، قرآن مایوسی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو مایوسی سے نکال کر شاہراہ امید پر چلانا جانتا ہے، قرآن دوزخ کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کو دوزخ سے بچا کے جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو قرآن کو اپنائے گا قرآن اسے عروج اور بلندیوں پہ لے جائے گا، اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہی پستیوں میں مبتلا ہوگا۔ مبارک ان طلباء کو جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، ایک بار نہیں 100 بار مبارک ان خوش نصیب حفاظ کو جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے۔ ایک استاد نے اپنے شاگردوں سے کہا بھئی علم بڑی دولت ہے۔ آپ نے بھی اکثر پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اسکولوں کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے علم بڑی دولت۔ استاد درس نظامی پڑھا رہے تھے، شاگرد کو کہا علم بڑی دولت۔ شاگرد غریب تھا، مسافر بھی تھا، جوتا ٹوٹا ہوا تھا، چلا گیا جوتا مرمت کرنے والے کے پاس، اسے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ہاں میں دین کا کچھ علم رکھتا ہوں، تو میرا جوتا مرمت کر دے، اس کے بدلے میں تجھے کوئی مسئلہ سمجھا دوں گا۔ اس جوتا مرمت کرنے والے نے کہا نہیں، مجھے پیسے چاہیے، پہلے پیسے لاؤ، درہم دو، پھر میں جوتا مرمت کروں گا، ورنہ لے جاؤ۔ طالب علم واپس آ گیا مدرسے، استادوں سے کہا آپ کہتے ہیں علم بڑی دولت ہے، علم بڑی دولت ہے، میری تو بات نہیں مانی اس نے جو جوتا مرمت کرنے والا ہے، میں نے اس سے کہا جوتا مرمت کر دو، اس کے بدلے تمہیں میں ایک مسئلہ سمجھا دوں گا۔ استادوں نے کہا اچھا۔ اندر گئے، ان کے پاس ایک نایاب ہیرا تھا، اپنے حجرے سے وہ ہیرا نکال کے لائے، کہا جاؤ اس جوتا مرمت کرنے والے سے پوچھو اس کی قیمت کیا ہے، بیچنا نہیں بس قیمت پوچھ کے آ جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اسی جوتا مرمت کرنے والے کے پاس گیا، طالب علم نے پوچھا بھئی اس کی قیمت کیا ہوگی؟ جوتا مرمت کرنے والے شخص نے اس ہیرے کو دیکھ کے کہا 10 درہم۔ مجھے ویسے ضرورت نہیں اس کی بھی، لیکن اگر تم بیچو تو میں 10 درہم کا لے لوں گا اس کو۔ طالب علم نے کہا میں نے بیچنا نہیں، استادوں نے کہا تھا بس قیمت لگوا کے لے آؤ۔ واپس آ گیا، استادوں نے کہا اب جاؤ صرافہ بازار فلاں جوہری کے پاس، اس سے قیمت لگوا کے لاؤ۔ وہی طالب علم اب گیا،
جوہری کے پاس جیب سے ہیرا نکالا، اس کو دکھایا، کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ اپنی مسند سے اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ نایاب ہیرا تم لے کے کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میرے استادوں کے پاس ہے، اور انہوں نے کہا قیمت لگوا کے لاؤ، آپ کیا دیں گے اس کا؟ اس نے کہا 10,000 درہم۔ اس نے کہا ہیرا واپس کر دیں۔ استادوں نے کہا تھا بس قیمت لگوا کے لے آؤ، بیچنا نہیں۔ ہیرا ایک ہی ہے، قیمت لگانے والے 2 شخص ہیں، دونوں نے قیمت ایک جیسی لگائی ہے۔ قیمت میں فرق کیوں ہے؟ نظر اپنی اپنی۔ وہ طالب علم واپس آ گیا، استادوں کو آگے کہا جی وہ جوہری 10,000 بتا رہا ہے، پر میں بڑا حیران ہوں، وہ جوتا مرمت کرنے والا کہتا تھا یہ 10 درہم کا ہے، جوہری کہہ رہا ہے یہ 10,000 درہم کا ہیرا ہے۔ استادوں نے کہا تجھے صرف یہ بات ہی سمجھانی تھی، میں نے کہا تھا علم بڑی دولت ہے، پر جو جاہل ہے اس کو کیا پتا یہ بڑی دولت ہے۔ ہر چیز کی قیمت اس کے بازار میں ہی لگتی ہے، ہر چیز کی قیمت اس کے بازار میں ہی لگتی ہے۔ ہیرے کی قیمت جوتا مرمت کرنے والا شخص لگا ہی نہیں سکتا تھا، اس کو پتا ہی نہیں تھا یہ چیز کیا ہے۔ ہاں جب ہیرا صرافہ بازار میں پہنچا، جوہری نے دیکھا، پھر اس نے قیمت لگائی۔ آج دنیا پرست کیا جانے قرآن دولت کون سی ہے؟ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ مادیت کوئی سب کچھ سمجھنے والا، دنیا کی دولت کوئی سب کچھ سمجھنے والا، دنیا پرست کیا جانے قرآن خزانہ کون سا ہے۔ قرآن کی قیمت تو قیامت کے دن پڑے گی، چونکہ یہ دولت آخرت کی ہے۔ ہاں قرآن دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارتا ہے، پر اس کی اصل قیمت تو قیامت کے دن پڑے گی، جب قرآن اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے عرض کرے گا پروردگار دنیا میں یہ شخص میرے ساتھ محبت کرتا تھا، میں تیرا کلام ہوں، تیری بارگاہ میں اگر میری عزت ہے تو آج اس کو جنت عطا کر دے جو دنیا میں میرے ساتھ محبت کرتا تھا۔ میں حضرت علامہ مولانا عدیل اتاری رضوی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک دولت ہماری نسلوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ایک خزانہ تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ علماء جو دین سکھا رہے ہیں یا قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھانا میرے آقا کریم کی سنت ہے۔ کیا صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کے حضور صحابہ کو قرآن نہیں سکھاتے رہے؟ آج بھی مسجد نبوی کے اندر وہ چبوترا موجود ہے جس پہ امام الانبیاء تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ کو دین سکھاتے تھے۔ جو آیت اترتی وہ آیت پڑھ کے سناتے تھے، پھر آیت سمجھاتے تھے۔ قرآن پڑھانا، قرآن سمجھانا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ علماء جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ حضور کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس لیے مولانا جامی نے لکھا خوشاب مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ دروے بود کیلو کالے محمد۔ ہمیں مسجد، مدرسہ اور خانقاہ سے محبت ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا رشتہ حضور سے جوڑ دیتی ہے۔ دروے بود کیلو کالے محمد، اس میں حضور کی بات ہو رہی ہے، حضور کے فرامین سنائے جا رہے ہیں، گویا یہ ہمارا تعلق در مصطفیٰ سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ انسانیت کے مراکز ہیں، انسانیت یہاں سکھائی جاتی ہے، یہاں انسان ڈھالے جاتے ہیں، انسان تیار کیے جاتے ہیں۔ انسانیت سکھانے کے مرکز یہ ہیں مسجد، مدرسہ اور خانقاہ۔ آج ان 6 خوش نصیبوں کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی جائے گی جنہوں نے پورا قرآن حفظ کیا۔ دوبارہ پوچھ رہا ہوں کون سی دستار؟ دستارے میں بازار سے کپڑا لے کے اپنے ہاتھ سے اپنے سر پہ باندھ لوں، اس کپڑے کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو میرے استاد میرے سر پہ باندھیں۔ میں بازار سے کپڑا لے کے اپنے ہاتھ سے خود باندھوں اپنے سر پہ امامہ شریف،
اس کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو میرے مشائخ میرے سر پہ دستار باندھیں۔ پتہ چلا خود اپنے سر پہ دستار باندھنا اور ہے، کسی دوسرے سے بندھوانا اور ہے۔ آئیے حفاظ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پہ دستار نہیں باندھیں گے، بلکہ یہ علماء، یہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے ان حفاظ کے سروں پہ دستار باندھیں گے۔ اور کس نسبت سے باندھیں گے؟ یہ نسبت قرآن سے دستار باندھی جائے گی۔ اس لیے میں حفاظ کی خدمت میں بھی اور ان کے والدین کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ گھر جا کے اس دستار کو پھینک نہ دیں، اس کی بازاری قیمت نہ دیکھیں کہ یہ کپڑا کتنے کا مل گیا، بلکہ اس کی نسبت دیکھیں۔ بازاری قیمت نہ دیکھیں، اس دستار کی نسبت دیکھیں۔ بازار میں 1000 روپے میٹر والا کپڑا لگا ہوا ہے، دکانوں میں 2000 روپے گز والا کپڑا پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو چومتا نہیں۔ لیکن دوسری طرف 100 روپے گز والا کپڑا قرآن کا غلاف بن جائے، لوگ قرآن بعد میں پڑھتے ہیں، غلاف کو پہلے چومتے ہیں۔ کسی مسلمان کا ایمان اجازت دیتا ہے قرآن کے غلاف سے اپنے پیر صاف کریں؟ آپ کانپ اٹھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اس کپڑے کا احترام کیوں ہے تو یہ 100 روپے گز والا کپڑا، پر آپ اس کا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم اس کی بازاری قیمت نہیں دیکھ رہے، قرآن کے ساتھ نسبت دیکھ رہے۔ آج جنہیں دستار فضیلت عطا کی جا رہی ہے ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا، اس کپڑے کی بازاری قیمت نہیں دیکھنی، قرآن کے ساتھ اس کی نسبت دیکھنی۔ میں کئی ایسے علماء کو جانتا ہوں، دستار بندی کی استاذ العلماء، مرجع العلماء، محدث فیصل آبادی حضرت علامہ شیخ الحدیث سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو ساری زندگی شاگرد نے وہ دستار سنبھال کے رکھی، اور جب آخری وقت آیا تو اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میرے کفن میں یہ دستار کا کپڑا بھی شامل کرنا۔ یہ میرے استادوں نے مجھے اس وقت باندھی تھی جب میں فارغ التحصیل ہوا تھا، تو یہ دستار میں نے سنبھال کے رکھی تھی کہ اللہ کے ولیوں نے میرے سر پہ باندھی ہے۔ اس میں مجھے لپٹا کے میرا کفن کا جو کپڑا ہے اس میں اس چادر کو شامل کرنا۔ ان علماء نے اس کپڑے کی بازاری قیمت کو نہ دیکھا، بلکہ قرآن کے علم کے ساتھ اس کی نسبت کو دیکھا۔ خوش نصیب ہیں وہ طلباء جنہیں آج مسجد کے اس پاکیزہ ماحول میں قرآن مجید کی نسبت سے دستاریں عطا کی جائیں گی۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان حفاظ کو قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو چشمہ فیض ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جو دروازہ فیض کھلا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کشادہ رکھے، اور یہاں سے قرآن کا علم معاشرے تک عام ہوتا رہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، گجرات میں بیٹھے ہوئے لوگ دنیا بھر سے رابطے میں ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ بیٹھے واٹ از قرآن، قرآن کیا ہے، تو کیا آپ اس کو تعارف کروا سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی نوجوان یورپ چلا جائے، امریکہ چلا جائے یا انگلینڈ چلا جائے، وہاں کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے بھئی تم مسلمان ہو پر بتاؤ قرآن ہے کیا، واٹ از قرآن، تو کیا آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ تعارف کروا سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ بھئی تعارف تو ہم تب کروائیں گے جب ہمیں خود تعارف ہو کہ قرآن کیا ہے۔ جب ہمیں خود ہی پتہ نہیں کہ قرآن کیا ہے تو پھر ہم کسی دوسرے کو کیا تعارف کروائیں گے؟ آج ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن سے تعارف حاصل کریں، اس میں ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ دین کو تو اس سے فائدہ ہوگا کہ ہم کسی دوسرے کو قرآن کا تعارف کروا کے اسے قرآن کے قریب لائیں گے، لیکن قرآن کا تعارف سمجھنے میں خود اپنا نفع ہے۔ قرآن نور ہے،
جب آپ قرآن کی شان سنیں گے آپ کے سینے میں نور داخل ہوگا۔ یہ کتاب مبین ہے، یہ ذہن کے اندھیروں کو دور کر دیتی ہے۔ آج دنیا علم کی تلاش میں، علم کا دور پر بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، سچا علم ملے گا تو قرآن کے دامن سے ملے گا۔ یہ جن دنوں فرانس والوں نے توہین آمیز خاکے شائع کیے، میں ان دنوں ہالینڈ میں تھا، وہاں بھی ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جلوس وغیرہ نکالے ہوئے تھے۔ چارلی ان دنوں قتل ہوا تھا، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا بھئی یہ لوگ ہماری کتابیں نہیں پڑھتے، نہ پڑھیں، ان کی اپنی قوم کا ایک آدمی ہے، فرانس کا ہی ایک شخص ہے مورس بوکائے، یہ اس کی کتاب پڑھ لیں۔ ان کی قوم کا ہی آدمی ہے مورس بوکائے، اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی اور پھڑک اٹھا تھا، ایک آیت نے اس کی زندگی بدل دی۔ پھڑکنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اقبال نے دعا مانگی تھی، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ مورس بوکائے نے ایک آیت پڑھی اور اس کی زندگی بدل گئی، جو کہ خود ڈاکٹر تھا، سائنسدان تھا، جانتا تھا کہ انسانی جسم میں جلد کا مقام کیا ہے، جلد کا کردار کیا ہے، درد محسوس کرنے میں جلد کا کردار کیا ہے۔ جب ڈاکٹر مورس بوکائے نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، قرآن طے کر کے اس نے سینے سے لگایا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ ڈاکٹر مورس بوکائے نے کہا آج سے 1400 سال پہلے عرب میں کوئی سائنسی لیبارٹری نہیں تھی جس میں جلد کے کردار پر ریسرچ ہو رہی ہو کہ درد محسوس کرنے میں جلد کا بنیادی کردار ہے۔ جس نبی نے مسجد نبوی کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے یہ علم دنیا کو دیا ہے، میں مانتا ہوں وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ آج ہمارے ہاں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ جس طرح میل فیمیل انسانوں میں ہے نا، مذکر مؤنث، مرد عورت، اور حیوانوں میں چوپایوں میں ہیں، اسی طرح پودوں میں بھی ہیں۔ بعض پودے میل ہیں، بعض فیمیل ہیں۔ پودے، درخت، یہ آج سائنس میں پڑھایا جا رہا ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے اس کو بیان کیا ہے۔ بھئی مکہ شریف کوئی لیبارٹری تھی جس میں پودوں پہ ریسرچ ہو رہی تھی؟ جس دور میں قرآن اترا ہے، جس دور میں قرآن نازل ہوا ہے، مدینہ شریف میں کوئی سائنسی لیبارٹری تھی جس میں پودوں پہ ریسرچ ہو رہی تھی؟ آپ اسے پوچھ رہا ہوں، مسجد کی دیواروں سے نہیں پوچھ رہا۔ جس علاقے میں قرآن نازل ہوا ہے وہاں کوئی سائنسی لیبارٹری تھی جس میں درختوں پہ، پودوں پہ ریسرچ ہو رہی ہو؟ سورہ یاسین پڑھ کے دیکھیں، سبحان الذی خلق الازواج کلہا، کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، مما تنبت الارض، زمین جو نباتات اگاتی ہے، قرآن کہتے ہیں اللہ نے نباتات کے بھی جوڑے بنائے۔ آج سے 1400 سال پہلے سورہ یاسین کے اندر قرآن نے اس علم کو عطا کر دیا، یہ علم دنیا کو عطا کر دیا کہ نباتات میں بھی پروردگار نے جوڑے بنائے۔ ہمیں نہیں پتا قرآن کیا ہے۔ اگر ہمیں قرآن کا تعارف کروانا آ جائے، دنیا قرآن کے سامنے جھک جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کسی انسان کا کلام۔ اس پر اور بہت ساری آیات کہ جس علم کی تلاش میں دنیا ہے وہ سچا علم ملے گا تو قرآن کے دامن سے ملے گا۔ لیکن میں اس پر مزید اور آیات آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا۔ اس موضوع پر صرف 2 مثالیں ہی میں نے آپ کے سامنے دیں
ورنہ اور بہت ساری آیات ہیں. چلیں طاق عدد اللہ کو پسند ہے. ایک مثال اور عرض کر دیتا ہوں قرآن مجید سے. ہم سانس لے رہے ہیں آکسیجن میں، زمین پہ آکسیجن زیادہ ہے، جو جو زمین سے دور ہوتے جائیں آکسیجن گھٹتی جائے گی. خلا میں اوپر ایک ایسا مقام آ جائے گا اگر آپ آکسیجن ساتھ نہیں لے کے گئے تو وہاں آپ سانس نہیں لے سکتے. زمین سے جیسے جیسے دور ہوتے جائیں گے دم گھٹتا جائے، زمین سے جیسے جیسے دور ہوں گے دم گھٹتا جائے گا. فضا میں ایک مقام ایسا آ جائے گا جہاں آکسیجن نہیں ملے گی، اور اگر وہاں آپ آکسیجن کے سلنڈر ساتھ نہیں لے کے گئے تو پھر زندہ نہیں رہ سکتے. اب زمین سے دور ہے، زمین سے آپ فضا میں بلند ہو جائیں تو آکسیجن سے دور ہو جائیں گے. یہ چیز سائنسدان آج بیان کر رہے ہیں، قرآن نے صدیوں پہلے بیان کر دی. فرمایا جس کے سینے میں اللہ گھٹن پیدا کر دے کفر کے سبب سے تو اس طرح ہے کأنما یصعد فی السماء، جس طرح کہ وہ آسمان میں اٹھایا جا رہا ہے. یعنی جب آسمان میں وہ بلند کیا جائے گا تو آکسیجن نہیں ملے گی سانس لینے کے لیے. جب آکسیجن نہیں ملے گی تو سینے میں گھٹن محسوس ہوگی. مفسرین نے لکھا یہ علم جو سانس لینے کے لیے ہوا کا علم ہے کہ کون سی ہوا میں انسان سانس لیتا ہے، آج لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں. قرآن نے یہ علم صدیوں پہلے انسانیت کو عطا کر دیا. آپ نے شناختی کارڈ بنوایا تو انگوٹھے کا نشان لگایا ہوگا. یہ کب سے شروع ہے انگوٹھے کا نشان؟ صدی ہو گئی ہے. 100 سال پہلے انگلینڈ والوں نے، برطانیہ والوں نے اس پر ریسرچ کی. ہر انسان کے انگوٹھے کی جو لکیریں ہیں وہ دوسرے انسان سے مختلف ہیں. اور اب تو امریکہ جانا ہو وہ 10 انگلیوں کے نشان لے رہے ہیں، یو کے جانا ہو وہ 10 انگلیوں کے نشان لیتے ہیں کہ جو 10 انگلیوں کے پورے ہیں ان میں جو لکیریں ہیں وہ دوسرے انسان سے مختلف ہیں. انسان آج ریسرچ کر رہے ہیں اس پر. قرآن نے صدیوں یہ علم بھی عطا کر دیا. سورہ قیامہ کے اندر فرمایا انسان کیا گمان کرتا ہے کہ ہم اسے حشر کے دن اٹھائیں گے نہیں. ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. فرمایا جب قیامت کے دن ہم تمہیں اٹھائیں گے نا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں بھی دیکھ لینا، یہ پورے وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے. گویا قرآن نے بتا دیا آج دنیا جس ریسرچ کو سامنے لا کے کہہ رہی ہے ہم نے یہ ریسرچ کی، ہم نے یہ ریسرچ کی، اس کی بنیاد قرآن ہے. جہاں قرآن مجید علم کا بہت بڑا خزانہ ہے وہاں قرآن زندگی کا خزانہ ہے. اندھا انسان ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، اسی طرح جس کے پاس قرآن کا نور نہیں وہ زندگی مغالطوں میں گزارتا ہے، وہ زندگی ٹھوکروں میں گزارتا ہے. میں نے خطبہ کے دوران جو آیے مبارکہ تلاوت کی اس میں اللہ کریم نے قرآن مجید کا تعارف کروایا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ہم نے جو قرآن اتارا ہے یہ شفا ہے. سب سے پہلے تو یہ لفظ ہم نے قرآن اتارا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. اتارنے کا لفظ بتاتا ہے قرآن اس دنیا کی چیز نہیں، یہاں اسے اتارا گیا ہے، یہاں اسے نازل کیا گیا ہے. قرآن مجید اس دنیا کی شے نہیں، کلام نفسی غیر مخلوق ہے. یہ اصطلاحی گفتگو ایک علمی بحث ہے اس لیے اس کی طرف نہیں جا رہا کہ کلام نفسی غیر مخلوق ہے. آپ کی خدمت میں عوام کے لیے صرف اتنا ہی عرض کر رہا ہوں قرآن اس دنیا کی چیز نہیں. حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم
آپ سے ایک سائل نے پوچھا بھئی دنیا میں بیٹھ کے کوئی آدمی جنتی میوے کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کھا سکتا ہے۔ اس نے پوچھا کس طرح کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا صبح سویرے اٹھ کے قرآن پڑھو، یوں مزہ آئے گا جیسے جنتی میوے کھا رہے ہیں۔ بے شک آپ کل ہی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ صبح سویرے اٹھ کے فجر کے بعد روشنی پھیل گئی ہے، ابھی سورج نہیں نکلا، یہ وقت جنتی وقت کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ قرآن پڑھیں، یوں مزہ آئے گا جیسے آپ جنتی میوے کھا رہے ہیں۔ قرآن اس دنیا کی چیز نہیں، یہاں اسے اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ شین کے نیچے زیر ہے، اگر شین پر زبر پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، اور یہ بھی قرآن میں آیا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ شین پر زبر پڑھیں شفا تو پھر ہے کنارہ، شین کے نیچے زیر پڑھیں شفا تو پھر اس کا مطلب ہے بیماری کا دور ہونا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن پڑھیں بیماری جسمانی ہو یا روحانی ہو، قرآن ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماری کے لیے بھی، روحانی بیماری کے لیے۔ سورہ فاتحہ سورہ شفا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ایک صحابی نے، تفصیل سے نہیں سنا رہا، اس کا پیغام دے رہا ہوں، ایک صحابی نے سانپ کے ڈنگے ہوئے شخص کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور قرآن روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ وہ بیماریاں جو دل کو لگ جاتی ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دنیا پرستی ہے، وہ بیماریاں جو دل کو لگتی ہیں قرآن ان سے بھی شفا عطا کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے۔ کس کے لیے رحمت ہے؟ اب جہاں مومن ہے وہاں قرآن اس کے لیے رحمت ہے۔ الحمدللہ ہم سارے مومن بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ قرآن اور مومن آپس میں نسبت کیا رکھتے ہیں؟ رحمت للمؤمنین، قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے۔ مومن دنیا میں تو قرآن یہاں اس کے لیے رحمت، مومن نزع کے عالم میں قرآن وہاں اس کے لیے رحمت، مومن قبر میں پہنچ گیا قرآن وہاں اس کے لیے رحمت، مومن حشر کے میدان میں حساب کے لیے کھڑا ہے، قرآن وہاں صاحبان رحمت بن جائے گا۔ مومن پل صراط پہ چڑھے گا، قرآن وہاں اس کے لیے سہارا بن جائے گا۔ مومن جنت میں پہنچ گیا، اللہ فرمائے گا اقرا ورقا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا۔ یا علی حق چارے، جہاں مومن ہے وہاں قرآن کی رحمت اس کے ساتھ ہے، دنیا ہو یا آخرت ہو، قبر ہو یا حشر ہو، پل صراط ہو یا جنت ہو۔ جنت میں جا بھی قرآن سے رشتہ ٹوٹے گا نہیں، جنت میں بھی قرآن سے رشتہ قائم رہے گا۔ اللہ فرمائے گا اقرا ورقا، قرآن پڑھتا جا، درجے۔ جنتیں ہیں 8، جنتوں کے دروازے کتنے ہیں؟ 8، پر جنت کے درجے کتنے ہیں؟ جی یہ جو بھی حدیث میں نے پڑھی ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جنتیں 8 ہیں پر درجے قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں، چونکہ اللہ فرما رہا ہے قرآن پڑھتا جا، درجے چڑھتا جا۔ تو قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا جائے گا، درجے چڑھتا جائے گا۔ اگر آپ کو کہا جائے قرآن پڑھ اور درجے چڑھ تو کتنی آیتیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی کتنی آیتیں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جنہوں نے آج حفظ کر لیا نا یہ تو سارا پڑھ لیں گے، یہ تو الحمد سے والناس تک سارا پڑھ لیں گے، یہ تو بلند درجوں پہ چلے جائیں گے۔ مجھے کتنی آیتیں یاد ہیں، آپ کو کتنی یاد ہیں؟ کیونکہ اس دن کہوں گا پڑھتا جا چڑھتا جا، تو کتنے کے درجے آپ چاہتے ہیں جنت میں؟
دنیا میں تو چاہتے ہیں اعلیٰ سٹیٹس ہو، دنیا میں تو چاہتے ہیں دوسروں سے بلند رتبہ ہو، منصب اونچا ہو، عزت اونچی ہو، مقام اونچا ہو۔ یہاں جو اونچائی آپ چاہ رہے ہیں یہ تو فنا ہونے والی۔ بتائیں سکندر کی بادشاہی کہاں گئی؟ بڑا نام تھا سکندر کا، کہاں گئی بادشاہی؟ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر وتھاں پئیاں، جنہ باج ایک پل نہیں سا جیوں دے او شکلاں یاد، دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے۔ دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے۔ دریا چڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا کناروں تک پانی، تو منظر ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، پر پھر ایک وقت آتا ہے دریا اتر بھی جاتے ہیں۔ آج کل دل میں خواہشوں کے دریا چڑھے ہوئے ہیں، خواہشیں یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ یہ جو خواہشوں کے دریا چڑھے ہوئے ہیں نا، ایک دن اترنا ہے انہوں نے۔ کب اترنا ہے؟ دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا۔ دنیا میں تو اونچے سٹیٹس کی خواہش ہے، آخرت میں جنت کے اندر کتنے کے درجے چڑھ سکتے ہیں؟ یہاں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، اس دنیا کی بنیاد رحمانیت پہ ہے، آخرت کی بنیاد رحیمیت پہ ہے۔ اس جہان کی بنیاد کس پر ہے؟ رحمانیت۔ کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، اللہ سب کو رزق دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، اولاد دی ہے۔ کافروں کو بھی اولاد دی ہے یا نہیں دی؟ غیر مسلموں کے گھر بھی اولاد ہے، دولت ہے، منصب ان کے پاس بھی ہیں، چونکہ اس جہان کی بنیاد رحمانیت ہے۔ اور رحمانیت میں اپنے اور بیگانے، مسلمان اور غیر مسلم، کوئی مانے نہ مانے، اللہ سب کو نعمتیں دے رہے ہیں۔ آخرت کی بنیاد رحمانیت پہ نہیں ہے، آخرت کی بنیاد ہے رحیمیت۔ اور رحیمیت کیا ہے؟ آخرت میں نعمتیں اسے ہی ملیں گی جو یہاں سے ایمان لے کے آخرت میں داخل ہوگا۔ جو ایمان لے کے گیا، اور جو ایمان نہیں لے کے گیا اس کے لیے آخرت میں ایک مقام ہے جسے جہنم کہتے ہیں، جہاں رحمت نہیں اللہ کی، وہاں صرف عذاب ہی عذاب ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح، جہاں رحمت نہیں وہاں حال کیا ہوگا؟ جہاں صرف غضب ہے اللہ کا، جہاں اللہ کی رحمت نہیں وہاں کیفیت کیا ہوگی؟ وہاں حال کیا ہوگا جہاں صرف غضب ہی غضب ہے، رحمت نہیں؟ ہم نے اپنے قدموں کو اس طرف اٹھنے سے روکنا ہے، کہیں ہم اس جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں رحمت ہی نہیں۔ وہاں کون پہنچیں گے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ جو غفلت میں ہے وہ وہاں پہنچیں گے۔ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ انسان کو غافل بناتا ہے۔ گناہ ہم خود کرتے ہیں، شیطان صرف ہمیں غافل بناتا ہے۔ اب کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ میں غفلت سے نکل آؤں تو رحمت للمومنین کی تشریح عرض کر رہا ہوں، تفسیر برکتیں عرض کر رہا ہوں۔ حدیث پاک ہے، جو آدمی رات سونے سے پہلے قرآن کی 10 آیتیں پڑھ کے سوئے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا نام غافلوں کی فہرست سے کاٹ دو، اس کا نام میرا ذکر کرنے والوں میں لکھ دو۔ کتنی آیتیں؟ اب کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے 10 آیتیں نہیں آتی۔ سورۃ فاتحہ آتی ہے، کل شریف، یہ 2 پڑھ لیں 10 ہو جائیں گی رات سونے سے پہلے۔ اور یاد رکھیں سورۃ فاتحہ حفظ کرنا فرض ہے، بتائیں آپ کو۔ قرآن حفظ کرنے کی 2 شرعی حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ قرآن حفظ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، قرآن حفظ کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، پر سارا نہیں، صرف اتنا جتنے سے نماز پڑھی جا سکے، اتنا قرآن حفظ کرنا جس سے نماز پڑھی جا سکے، یہ ہر مسلمان پر فرض۔ اور جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو فاتحہ تو آپ نے خود پڑھنی ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ یاد کرنا فرض ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کے علاوہ
اتنا قرآن حفظ کرنا جو نماز میں پڑھنا ضروری ہے، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، جتنا قرآن نماز میں پڑھنا ضروری ہے اتنا قرآن حفظ کرنا ہر مسلمان پہ فرض۔ جو آدمی رات سونے سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھ لے، کل شریف پڑھ لے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھنا، اس کا نام میرا ذکر کرنے والوں میں لکھنا۔ کوئی ہے جو ارادہ کرے انشاءاللہ میں رات سونے سے پہلے 10 آیتیں پڑھ کے سوں گا؟ آپ نے ہاتھ بلند کیے، مجھے حوصلہ ملا کہ آپ لوگ توجہ سے سن رہے ہیں اور خالی جلسے کی نیت سے نہیں سن رہے، عمل کرنے کی نیت سے سن رہے ہیں۔ اگر عمل کرنے کی نیت نہ ہو تو پھر سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بندہ عمل کرنے کی نیت سے سنے تو ایک بات بھی زندگی بدل دیتی ہے۔ جہاں میں نے اللہ کی حمد بیان کی، جہاں قرآن کی شان بیان کی، وہاں اسی آیت کی روشنی میں اس ہستی پاک کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جن کے وسیلے سے ہمیں قرآن ملا ہے۔ آیت میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے۔ 2 چیزیں بیان ہوئی، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے۔ اب قرآن تو شفا ہے، پر جس وجود پہ قرآن نازل ہوا ہے، جس وجود پہ قرآن اترا ہے، اس وجود کو اللہ نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں، ان کا لعاب دہن بھی اللہ نے شفا بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے آقا کریم کے قدموں سے جو مٹی لگی اللہ نے اسے خاک شفا بنا دیا ہے۔ حضور کا لعاب دہن وہ بھی شفائیں تقسیم کر رہا ہے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ازواج پوچھتی ہیں آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں کہ آپ کے کپڑوں سے مہک آتی ہے، کون سی خوشبو آپ لگاتے ہیں؟ عتبہ فرماتے ہیں میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، عطر نہیں استعمال کرتا۔ انہوں نے پوچھا آپ خوشبو نہیں لگاتے پھر اتنی خوشبو کیوں آتی ہے آپ کے بدن سے، آپ کے کپڑوں سے؟ حضرت عتبہ نے فرمایا سنو اصل راز کیا ہے، مجھے خارش کی تکلیف تھی، میں بیمار تھا، خارش کر کر کے کئی جگہ سے جسم زخمی ہو چکا تھا، میں گھبرا کے گیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ بیمار ہوں نگاہ کرم فرمائیں، حضور بیمار ہوں نگاہ کرم فرمائیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عتبہ بیٹھ جاؤ، ستر ڈھانپ لو، باقی جسم برہنہ کر دو۔ انہوں نے ستر ڈھانپا ہے، قمیض اتار دی ہے، میرے آقا کریم نے اپنا لعاب دہن زخموں پر لگایا۔ عتبہ فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ حضور کا لعاب دہن پہلے لگا ہے یا بیماری پہلے مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ لعاب دہن لگنے کی دیر تھی کہ اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں جس دن سے حضور کا لعاب دہن میرے زخموں پہ لگا، جسم میں جذب ہوا ہے، بیماری بھی دور ہو گئی اور میرے پسینے سے بھی خوشبو آنے لگ گئی ہے۔ یہ خوشبو جو میرے بدن سے آ رہی ہے دنیا کے کسی عطر کی خوشبو نہیں، مشک عنبر یا کستوری کی خوشبو نہیں، یہ تو لعاب دہن رسول کی برکتیں ہیں۔ قرآن شفا ہے تو صاحب قرآن کا لعاب دہن بھی، قرآن شفا ہے تو صاحب قرآن کا لعاب دہن بھی اللہ نے شفا بنا دیا ہے۔ حضرت انس حضور کے خادم پریشان بیٹھے ہیں، 10 سال حضور کی خدمت کی حضرت انس بن مالک نے۔ حضور نے فرمایا انس کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ گھر کنواں کھودا ہے، پانی آ گیا ہے لیکن پانی کھارا ہے، میٹھا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ محنت ضائع گئی ہے، کنواں نکالا ہے، پانی آ گیا پر پانی پینے والا نہیں، پانی میٹھا نہیں۔ میرے آقا کریم اٹھ کھڑے ہوئے، انس مجھے اس کنویں پر لے چلو۔ حضور تشریف لے گئے۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ حضرت انس کے گھر حضور کی آمد کا ذکر کر رہا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ
مسجد کے پاکیزہ ماحول کا صدقہ آج بیٹھے ہوئے ہر شخص کو یہ سعادت عطا فرما دے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ اللہ کرم فرمائے وہ گھڑیاں آئیں کبھی گناہگاروں کو، آپ آئیں نہ آئیں رہی آپ کی مرضی، ہم نے تو چراغاں سر شام کیا ہے۔ حضرت انس کے گھر حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا انس، حضور کنویں کے پاس تشریف لائے اور آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا انس آپ پانی نکالو۔ جناب انس نے پانی نکالا، پانی شیریں ہو چکا ہے، میٹھا ہو چکا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر حضور کے لعاب دہن کی تاثیر سے صرف کنویں میں موجود پانی میٹھا ہوتا تو جو پانی اس وقت تھا وہ پانی جب ختم ہو جاتا، پیچھے سے نیا پانی آتا تو وہ پھر کھارا ہوتا، وہ پینے والا نہ ہوتا۔ آسمان سے جب پانی آتا ہے نا بارش کی صورت میں، اس کا ذائقہ کوئی نہیں ہوتا، بے رنگ اور بے ذائقہ ہوتا ہے، لیکن جس زمین کے اندر وہ سماتا ہے نا، جب ہم اس سے نکالتے ہیں تو وہ زمین کے اثرات اپنے اندر لے کے آتا ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ مجھے نہیں پتا اسلام نگر کا مقامی پانی کیسا ہے، میٹھا ہی ہے نا جی، میٹھا ہے۔ بعض علاقوں میں گیا میں، وہاں پانی کھارا ہے، وہ مٹی کی وجہ سے ہے، زمین کی وجہ سے، اس زمین کے اندر جو اجزاء میں اثرات ہیں وہ پانی میں آ جاتے ہیں، ورنہ جب آسمان سے اترتا ہے بارش کی شکل میں بے رنگ ہے، بے ذائقہ ہے۔ حضور نے جب حضرت انس کے گھر کنویں میں لعاب دہن ڈالا ہے تو پانی کا ذائقہ بدلا ہے یا زمین کی تاثیر بدلی؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا؟ کہ 1400 سال گزر گئے، پانی آج بھی میٹھا۔ تو میرے آقا کریم نے صرف وہ پانی نہیں بدلا جو اس وقت کنویں میں تھا، میرے آقا کریم کا لعاب دہن اس کنویں میں گرا ہے تو آپ نے صرف موجود پانی کا ذائقہ نہیں بدلا، اس مٹی کی تاثیر کو ہی بدل دیا۔ حضور نگاہ فرماتے ہیں تو نسلوں کو سوار دیتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ قرآن شفا ہے، تو صاحب قرآن کا لعاب دہن بھی۔ بس اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل سے نہیں، حدیث سناؤں گا۔ ابو قتادہ ہتھیلی پہ ڈیلا رکھ کے آنکھ نکل گئی ہے جنگ کے دوران، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ چوٹ کھا کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا جنت لینی ہے یا آنکھ؟ یا رسول اللہ جنت تو اس دن مل۔ یہ جو پوچھ رہے ہیں بتا رہے ہیں اللہ نے مجھے دونوں چیزیں دینے کا اختیار دیا ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل۔ اعلیٰ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی، اعلیٰ حضرت کی شاعری یا قرآن کا ترجمہ ہے یا حدیث کا ترجمہ ہے یا سلف صالحین کے اقوال مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ جب حضور فرما رہے ہیں جنت لینی ہے یا آنکھ، تو حضور بتا رہے ہیں اللہ نے مجھے دونوں دینے کا اختیار عطا کر رکھا ہے۔ جناب ابو قتادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو اس دن مل گئی تھی جس دن آپ کا کلمہ پڑا تھا، آج تو میں آنکھ لینے آیا ہوں۔ میرے آقا کریم نے لعاب دہن لگایا ہے اور ڈیلے کو ہلکے میں رکھا ہے، ہاتھ پھیرے، آنکھ کھولو۔ ابو قتادہ کہتے ہیں آنکھ روشن اور منور ہو چکی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جب حضور لعاب دہن لگا رہے ہیں تو حضور امت کو عقیدہ کیا دے رہے ہیں؟ میرا لعاب دہن تمہارے تھوک کی طرح نہیں۔ حضور کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے میرے لعاب میں شفائیں رکھی، اس لیے ہی تو حضور اپنا لعاب دہن لگا رہے ہیں ایک مریض کی آنکھ پر۔ حضرت علی شیر خدا آشوب چشم کے مریض ہیں، آنکھیں دکھتی ہیں، حضور نے ان کی آنکھوں پہ لعاب دہن لگائے۔ جب حضور دکھتی ہوئی آنکھوں پہ لعاب دہن لگا رہے ہیں تو عقیدہ کیا دے رہے ہیں؟ مجھے اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا، تمہارے تھوک میں بیماریاں ہیں، میرے لعاب دہن میں اللہ نے شفائیں رکھی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اندھوں سے نہ پوچھیں شان رسول کیا ہے، کسی آنکھ والے سے پوچھیں۔ تاجدار گولڑا کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن۔
आला हजरत ने भी यही बात लिखी है, आंख वाला तेरे जोबन का नजारा देखे, दीदा एक और को क्या आए नजर। क्या एक अंधे को सारा दिन गुजरात शहर फिराते रहे, शाम के वक्त उस अंधे से पूछें बताओ क्या देखा है, अंधा बता सकता है? नाबीनों से ना पूछें हजूर का हुस्न क्या है, किसी आंख वाले से पूछें। मौलाना अब्दुल रहमान जामी आप फरमाते हैं, चुसूए मन गुजर आरी, मने मिस्कीन से नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कोनम जहां या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझ गरीब के घर तशरीफ लाएं तो मैं जामी नजर क्या पेश करूंगा, जहां मेरे आका के नालैन का नक्श लगेगा मैं जामी नक्शे नालैन पे अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। ये नहीं कहा मैं नालैन पे जान कुर्बान करूं, कहा नालैन की शान तो बुलंद है, मैं तो नक्शे नालैन पे अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जहां या रसूल अल्लाह। जो नक्शे नालैन की इतनी शान मानते हैं वो नालैन की शान कितनी मानते हैं। किसी आंख वाले से पूछें हजूर का हुस्न क्या है। हजूर के चचाजाद भाई सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलब, उन्होंने कलमा पढ़ा तो नात लिखी, नबीयुन काना यजलु शक्का अन्ना बिमा यूहा इलैहि वमा यकूलु फलम नरा मिसलहु फिन्नासे हय्या वलैसा लहु मिनल मौता अदीलु। जनाबे सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलब, हजूर के चचाजाद भाई, कलमा पढ़ के नात क्या लिख रहे हैं, फलम नरा मिसलहु फिन्नासे हय्या वलैसा लहु मिनल मौता अदीलु। मैंने कोई हजूर की मिसल नहीं देखी, अल्लाह ने हजूर को बेमिसलो बेमिसाल बनाया। यही बात सहाबी रसूल हजरत हसन बिन साबित ने कही, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। आला हजरत ने इसी का तर्जमा किया, वो कमाल हुस्न हजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। किसी आंख वाले से पूछें कि हजूर का हुस्न क्या है, हजूर की अजमतें क्या हैं, हजूर की रिफातें क्या हैं। अंधे क्या जाने, चमगादड़ क्या जाने, सूरज की रोशनी की बरकतें क्या हैं। अपने तो रह गए अपने। आज इस दौर की बात कर रहा हूं, गैर मुस्लिमों के घर से अल्लाह ने ऐसे अफराद पैदा कर दिए हैं जो हजूर की नातें पढ़ रहे हैं। हालैंड में एक सियासी जमात है PVV, उसका सीनियर रुकन वैन वर्डर इस्लाम के खिलाफ सख्त दुश्मन था इस्लाम का, इस्लाम के खिलाफ रिसर्च कर रहा था, लेकिन इस्लाम के खिलाफ किताबें पढ़ते हुए उसने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान बन गया। नाम रखा मोहम्मद हमजा, जो बाद में कर रहा हूं, अगर आपने खुद पढ़नी हो तो नेट पे रिसर्च कर रहे हैं, फ्रॉम वैन वर्डर टू मोहम्मद हमजा। महफिल मिलाद में आया, वहां बयान किया, कुछ टीवी वाले आगे एंकर, उन्होंने सवाल किया। एक शख्स ने कहा, लगता है मुसलमानों ने तुझे वरगला लिया है कि तूने सियासी जमात छोड़ दी, तूने इस्लाम कबूल कर लिया, सियासी कैरियर खत्म कर दिया, आइंदा तेरी जमात तुझे टिकट नहीं देगी, अवाम वोट नहीं देंगे, तू तो असेंबली में नहीं जाएगा। तूने इस्लाम कबूल करके अपना सियासी कैरियर खत्म कर दिया, लगता है किसी मुसलमान ने तुझे वरगला ली है। उस वक्त इस नौ मुस्लिम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, इसने कहा, आई एम नॉट दैट पर्सन हु फॉलोज अदर्स ओपिनियंस विदाउट हिज रिसर्च। मैं कोई बच्चा नहीं कि जो चाहे मेरा हाथ पकड़ के जिधर चाहे ले जाए, मैंने रिसर्च की है, तहकीक की है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, मोहम्मद अरबी जैसी हस्ती नहीं दुनिया में। सबसे औलाओ आला, सबसे बालाओ वाला, सबसे बालाओ वाला, सारे नहीं पढ़ रहे। क्या ख्याल है, हजूर जैसा कोई और भी अल्लाह ने बनाया है? कुरान मोमिनीन के लिए रहमत, और हजूर की शान अल्लाह ने कुरान में बयान की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हजूर आलमीन के लिए रहमत। अल्लाह ने कितने रहमतल लिल आलमीन बनाए हैं? एक। सबसे औलाओ आला, सबसे बालाओ वाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला
اور رسولوں سے اعلیٰ. اسی پر ایک بات عرض کر رہا ہوں جو آج کی محفل کا دوسرا عنوان ہے. قرآن پڑھتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کے فضائل بے شمار، قرآن کی برکتیں بے شمار، قرآن کی عظمتیں بے شمار. اور یہ بات یاد رکھیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ بات کوئی عالم کرتا نا کہ کئی قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے دیکھو کیا بات کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے کافر ہو، قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو گئے. پر یہ بات کسی عالم نے نہیں کی، کسی مخلوق نے نہیں کی، یہ خود خالق نے فرمایا ہے. کوئی ہمارے مرشد کوئی ولی کہتے نا کہ کئی قرآن پڑھنے والے گمراہ ہیں تو لوگ کہتے دیکھو جی قرآن پڑھنے والے گمراہ ہیں. پر میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اعلان کس نے کیا؟ یضل بہ کثیرا، خود اللہ نے کیا. یہ نہ سمجھنا ہر قرآن پڑھنے والا ہی ہدایت یافتہ ہے. اللہ نے اعلان فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، کثیر کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. بڑی جماعت قرآن پڑھ کے بھی گمراہ، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. اب قرآن سارے ہی پڑھتے ہیں تو کوئی ایسی نشانی نہ پتہ چل جائے جس سے ہم فیصلہ کر سکیں کون سا قرآن پڑھنے والا شخص ہدایت پہ ہے. کوئی ایسی نشانی جس سے ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ کون سا شخص ہے. قرآن تو سارے ہی پڑھتے ہیں، ساری مسجدوں سے پڑھا جاتا ہے، ہر ممبر سے پڑھا جاتا ہے. کوئی نشانی پتہ چل جائے جس سے ہم فیصلہ کر سکیں کون سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ فرما رہا ہے اپنی چاہت سے تو مجھ سے مانگتے رہتے ہو، دولت دے دے، شہرت دے دے، عزت دے دے، رزق دے دے، سکون دے دے، شفا دے دے. اپنی خواہش سے تو مانگتے ہو، کبھی میری چاہت کے مطابق بھی مانگو. میں کیا چاہتا ہوں کہ مجھ سے کیا مانگو. پروردگار بتا تجھ سے کیا مانگے. وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو تو ہدایت مانگو. یہ اللہ کی چاہت ہے کہ انسان مجھ سے مانگے. کیا مانگے؟ دولت مل گئی، ہدایت نہیں ملی، وہ دولت جنت میں لے کے جائے گی دوزخ میں. منصب مل گیا، ہدایت نہیں ملی، وہ منصب دوزخ میں لے کے جائے گا جنت میں. اس لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار چاہتا ہے لوگ مجھ سے ہدایت مانگیں. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی. آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اب قرآن نے یہ نشانی بتا دی کہ جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے پیچھے چل کے جو قرآن پڑھ رہے ہیں انہیں قرآن سے ہدایت مل رہی ہے. کن کے پیچھے چلنے والے؟ انعام یافتہ. انعام یافتہ کون ہے؟ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 گروہ ہیں. ان میں پہلے جو ہیں وہ تو نبی ہیں، آگے جو 3 ہیں وہ ولی ہیں. صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں. یہ تینوں ولی ہیں. ہاں ولیوں میں درجات میں فرق ہے. صدیق بلند درجے کے ولی ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں. لیکن یہ تینوں جو ہیں مرتبہ ولایت میں کوئی بلند ترین مرتبے میں ہے، کوئی دوسرے درجے میں. تو جو 4 گروہ اللہ نے بیان کیے نا انعام یافتہ لوگوں کے، ان کا خلاصہ کریں تو 2 بنتے ہیں، نبی اور ولی. کتنے؟ نبی اور ولی. صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ نبیوں اور ولیوں کے راستے پر چلا. اب یہ نشانی بتا دی قرآن نے. وہ قرآن پڑھنے والا جو نبیوں اور ولیوں کا ادب کر رہا ہے، ان کے پیچھے چل رہا ہے، وہ قرآن پڑھ کے ہدایت پا رہا ہے. اور جو نبیوں اور ولیوں کی بے ادبی کرے، یہ نشانی قرآن نے بتائی ہے کہ بے شک وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہو، یضل بہ کثیرا. بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان
بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ علم کا وہ نشان ہیں۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بندہ سوچتا ہے بھئی کس پر بندہ اعتبار کرے اور کس پر اعتبار نہ کرے۔ میں علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کرنے لگا ہوں، آنکھیں بند کر کے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلیں۔ اعلیٰ حضرت نے تحقیق کا جو معیار قائم کر دیا ہے نا، جو دلائل اعلیٰ حضرت دے دیتے ہیں، پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانا آسان ہے، ان دلائل کو توڑنا بڑا مشکل ہے۔ اعلیٰ حضرت تحقیق کا کوہ ہمالیہ ہے۔ جتنی کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں، اگر ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیں، اکٹھا رکھیں کسی جگہ، تو دیکھنے والا کہے گا کہ حکومت نے کوئی کمیٹی بنائی تھی جس کمیٹی نے تحقیق کر کے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایک شخص نہیں اتنی کتابیں لکھ سکتا۔ علماء کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ فلسفی ہونا اور چیز ہے، فلسفہ داں ہونا اور چیز۔ جو فلسفے کو پڑھ لے فلسفہ دان تو بن گیا، لیکن جو اس میں اضافہ کر سکے، جو نئے مسائل کی گتھیاں سلجھا سکے، وہ فلسفہ داں بڑے ہیں، فلسفی کوئی کوئی ہے۔ اسی طرح عالم تو بڑے ہیں، مجتہد کوئی کوئی ہے۔ عالم تو بڑے ہیں، علمی رسوخ والا کوئی کوئی۔ بریلی کے تاجدار صرف فلسفہ داں نہیں، فلسفی ہیں۔ بریلی کے تاجدار صرف عالم نہیں، مرجع العلماء ہیں۔ عام آدمی کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، علماء کے پاس آتا ہے، بھی بتائیں یہ سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ لیکن جہاں علماء پھنس جاتے ہیں، وہ بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مرجع العلماء ہیں۔ ہمارے ملک میں کسی دور میں ایک وزیر مذہبی امور رہے ہیں، کوثر نیازی صاحب۔ کوثر نیازی نے لکھا ہے، میرے گھر ذاتی لائبریری میں 10,000 کتابیں پڑھی ہوئی۔ کوثر نیازی کہتا ہے، میں نے وہ کتابیں جو میرے گھر ذاتی لائبریری میں موجود ہیں وہ میں نے پڑھ رکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں 10,000 کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو۔ میں نے ان کی کتابیں منگوائیں، پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ 10,000 کتابیں پڑھ کے میں سمندر کے کنارے بیٹھا ریت میں ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ اگر سمندر کے اندر اتر کے گہرائیوں سے کوئی علم کے موتی نکال رہے تو اس کا نام احمد رضا خان بریلوی۔ اعلیٰ حضرت کس ہستی کا نام ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دور میں جو فتنے کھڑے ہوئے، تنہا شخص نے ان کے سامنے ایک بند باندھا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے عقیدے کی حفاظت کی۔ فتنہ جہاں سے اٹھا ہے، اصول دین میں یا فروع دین میں، اعلیٰ حضرت نے وہاں حفاظت دین کا کام کیا۔ اصول دین میں فتنہ اٹھا یا فروع دین میں، علماء کے گھر سے اٹھا یا جاہلوں کے گھر سے یا کسی خانقاہ سے اٹھا، ہر جگہ اعلیٰ حضرت نے اسلام کا دفاع کیا اور اصل پیغام بیان کیا۔ جاہل صوفیوں نے کہا مرشد کو سجدہ کرنا جائز ہے، سجدہ تعظیمی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا حرام ہے۔ اگر کسی نے رسول اللہ کی گستاخی کی، اعلیٰ حضرت نے اس وقت عظمت رسول کھول کے بیان کی۔ آج اگر اس خطے میں عشق رسول کی خوشبوئیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں، حقیقت یہ ہے، کوئی مبالغہ نہیں اس میں، کہ عشق رسول کے فروغ میں بنیادی کردار اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کا۔ بس ایک ہی مثال دے رہا ہوں، سلام بڑے لوگوں نے لکھے ہیں، پوری دنیا میں جمعۃ المبارک کے دن سب سے زیادہ سلام کس کا پڑھا جاتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ کیسی مقبولیت ملی ہے اس سلام کو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتنی مقبولیت ہے بارگاہ نبوی میں۔ علماء بر صغیر، اردو بولنے والے علماء، وہ تو اعلیٰ حضرت کی عظمت مانتے ہی ہیں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اہل عرب
आला हजरत ने एक रिसाला लिखा था नोट की शरई हैसियत। ये जो पैसे हैं नोट, इसकी शरई हैसियत क्या है? जो कि पहले तो दिरहम थे, दनानीर थे, पहले तो अशरफियां थीं, वो चांदी के सिक्के थे या सोने के सिक्के थे। ये नोट जब बने तो आला हजरत ने इसकी शरई हैसियत बयान की। चूंकि सवाल उठा था ये रसीद है या समन है। लिखा होता है ना कि बैंक जो है हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा, नोट के ऊपर लिखा होता है, घर जाके बेशक पढ़ ले, वो क्या अदा करेगा। तो उन्होंने कहा ये रसीद है जी सोने की, कि इतना सोना मुल्क के अंदर मौजूद है जितने नोट मौजूद है। आपको पता है फराते ज़र कैसे होते हैं? किसी मुल्क की करेंसी गिरती किस तरह है और किसी मुल्क की करेंसी का वजन बढ़ता किस तरह है, ये एक अलग मजमून, और काफी देर हो चुकी है मुझे गुफ्तगू करते हुए, बात मुश्किल ना हो। आला हजरत की अजमत में ये अर्ज करना चाहता हूं, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये नोट जो है समन है या रसीद है। आला हजरत के दौर में जब ये मसला उठा, आला हजरत ने इस पर रिसाला लिखा किफलुल फकीहिल फाहिम, किफलुल फकीहिल फाहिम। इस पर उलमाए अरब ने भी रिसाले किताबें लिखी थी कि नोट की शरई हैसियत क्या है। आला हजरत की किताब एक अरबी आलिम के पास पहुंची, उन्होंने आला हजरत की किताब देखी तो अपने जानू पे हाथ मारने लगे और जानू पे हाथ मार के कहते हैं कि मेरी अकल कहां चली गई थी जब एक हिंदी आलिम की अकल कुरान खोल के बयान कर रही है। जो मसले मुझे नहीं समझ आए वो बरेली में बैठे हुए एक आलिम ने बयान कर दिए। उस अरब शेख ने ये कहा इल्म तो आज बरेली में चला गया है, इल्म तो बरेली में चला गया है कि किफलुल फकीहिल फाहिम लिख के आला हजरत ने बता दिया इल्म किसे कहते हैं। फतावा रिजविया पढ़े ना तो पता चलता है इल्म किसे कहते हैं। काला काला काला, आखिर में फरमाते हैं अकूलो। ये काला काला का मतलब क्या है, अकूलो का मतलब क्या है? अकाला फुला ने फरमाया, काला फुला फकी का ये फतवा है, काला फुला फकी का ये फतवा है। आखिर में फरमाते हैं अकूलो मेरी ये तहकीक है। जब आला हजरत अकूलो फरमा के अपना फतवा अपनी तहकीक बयान करते हैं फिर पता चलता है इल्म किसे कहते हैं। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी, फतावा शामी पढ़ के देखें, कई जगह अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने फतवा देते हुए फरमाया है ये मसला मेरे ऊपर वाज़े नहीं हुआ, खुला नहीं है, इसलिए मैं इस पर फतवा नहीं दे रहा। आला हजरत ने उन मसाइल पर भी लिखा है कि ए इब्ने आबिदीन शामी, मैं आपका खादम हूं, आपके कलेमात की खिदमत की वजह से मेरे ऊपर यह मसला खुल गया है, इसलिए मैं इसको बयान कर रहा हूं। उस वक़्त पता चलता है इल्म किसे कहते हैं। इतना ही कहूँगा, जिनके शागिर्द सदरुल शरिया हों, जिनके शागिर्द सदरुल अफादिल हों, वो आला हजरत किस मकाम पर होंगे। इस गुनाहगार का ताल्लुक़ बावली शरीफ के साथ है। हमारे बुज़ुर्गों के एक मुरीद थे हज़रत मौलाना करीमुल्लाह मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो मदीना शरीफ में रहते थे। उन्होंने एक ख़त लिखा था यहाँ आला हज़रत को। आला हज़रत मदीना शरीफ जाते तो उनके पास ठहरते थे। मौलाना करीमुल्लाह मुहाजिर मदनी, उनकी निस्बत बावली शरीफ थी। उन्होंने ख़त में लिखा है कि यहाँ दुनिया भर से उलमा आते हैं और कोई उनको पूछता नहीं, लेकिन जब बरेली शरीफ से आला हज़रत आते हैं ना तो उलमाए अरब इनके पीछे दौड़ते हैं इनसे सनदे हदीस लेने के लिए। उलमाए अरब आला हजरत के पीछे चलते हैं मसाइल सीखने के लिए। एक अरब आलिम थे हुसैन बिन साले, शेख हुसैन बिन साले, हरम पाक में आए तवाफ के लिए। आला हजरत तवाफ कर रहे थे, वो दूसरी तरफ से आ रहे थे, अभी उन्होंने तवाफ शुरू करना था। जो ही उन्होंने आला हजरत को देखा, जवानी थी आला हजरत की, उन्होंने आला हजरत को देखा, बाजू फैलाए, कलावे में लिया, माथा चूमा। जो शागिर्द साथ थे उन्होंने पूछा, शेख क्या आप इस हिंदी जवान को पहले से जानते हैं? फरमाया नहीं। क्या आपको तारुफ है कि ये कौन है, इससे वाकफियत है? उन्होंने फरमाया नहीं। कहा जब वाकफियत नहीं तो फिर इसे कलावे में लेके मुआनिका करके माथा क्यों चूम रहे हैं? शेख हुसैन बिन साले ने कहा, वल्लाह इन्नी ला आजिदो नूरम मिन हाज़ल जबीन
اللہ کی قسم ہے اس جوان کے ماتھے پر مجھے نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی پیشانی پہ مجھے علم اور معرفت کا نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آنکھ والے جانتے ہیں احمد رضا کس ہستی کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے حوالے سے گفتگو کو سمیٹوں گا۔ ایک شاعر آئے، نعت لکھی ہے، آپ کو سنانی ہے، اصلاح کر دیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سناؤ۔ انہوں نے مطلب پڑھا کہ روضہ رسول کے سامنے کھجوروں کے درخت ہیں، یہ اس طرح ہیں جس طرح مجنو لیلا کے خیمے کے سامنے کھڑا ہے۔ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت جلال میں آگے اٹھ کے بیٹھ کے فرمایا یہ جو تم نے مطلب پڑھا ہے یہ شان رسالت کے لائق نہیں ہے۔ کھجوروں کے درختوں کو مجنو بنا دیا اور روضہ رسول کو خیمہ لیلا بنا دیا، یہ ادب کے مطابق نہیں۔ ان کا پھر آپ ہی بتائیں میں کیا لکھوں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا لکھو، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت ادب کرتے ہی نہیں ادب سکھاتے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عشق کرتے ہی نہیں عشق سکھاتے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت خود ہی درد و سوز کے مالک نہیں، وہ تو درد و سوز کی دولت تقسیم بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو اس سخی کا نام ہے جو درد کی دولت عشق رسول کی دولت بانٹ رہے ہیں، عشق رسول کی دولت تقسیم کر رہے ہیں۔ آج بھی ہدایت کے بخشش پڑھیں، سینہ عشق رسول سے معمور ہو جائے گا۔ میرے ایک استاد قصیدہ غوثیہ کی شرح بیان کر رہے تھے کسی تقریر میں، تو گاؤں کا ماحول تھا، ایک پینڈو شخص کھڑا ہوا، بات اس نے بڑے پتے کی، اس نے کہا شاہ صاحب آپ قصیدہ غوثیہ کی علمی تشریح کر رہے ہیں، یہ صرف شاعری نہیں، یہ خالی شاعری نہیں وچ گل ہو رہے۔ استاد فرماتے تھے، اس نے کہا نا یہ خالی شاعری نہیں وچ گل ہو رہے، تو مجھے سمجھ آ گئی جو بات وہ کرنا چاہتا ہے کہ لکھنے والے نے خالی لفظ ہی نہیں لکھے، اپنے سینے کے اندر جو درد ہے اسے ورقوں پہ پھیر دیا ہے، تقسیم کیا ہے لوگوں میں، اسے ورقوں پہ پھیلا دیا ہے۔ یہی بات جو قصیدہ غوثیہ کے حوالے سے کسی نے کہی، میں ہدایت کے بخشش کے حوالے سے کہتا ہوں، ہدایت کے بخشش خالی شاعری نہیں وچ گل اور آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ امام احمد رضا خان بریلوی ادب کے پیکر، عشق کے پیکر اور محافظ ناموس رسالت، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دور میں، فتنوں کے اس دور میں ادب کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ میری ساری گفتگو کا نچوڑ، میری ساری گفتگو کا پیغام، اس فتنوں کے دور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان بچ جائے تو ایک بات اپنے دل پہ نقش کر لیں کہ ہم نے ہر حال میں ادب کرنا ہے، ہر حال میں، بس جو ادب کر گیا وہ تر گیا۔ قرآن کا ادب، صاحب قرآن کا ادب، مسجد کا ادب، مدرسے کا ادب، والدین کا ادب، بزرگوں کا ادب، بڑوں کا ادب۔ اگر ادب کو آپ اپنے اوپر لازم کر لیں گے، بندگی حاصل ہوگی، انفرادی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، معاشرے میں بھی سکون آ جائے گا۔ کس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں جب بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے؟ کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس دور میں دنیا کی فکر آخرت کی فکر بلا دے، جس دور میں غفلت صلاحیتوں کو ناکارہ بنا دے، جس دور میں مادیت کی فکر
روحانیت کی فکر بھلا دے، اس دور میں قرآن کی صحبت میں وقت گزارنا فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن چھوڑ کے ہم بحیثیت مسلمان زندگی نہیں گزار سکتے۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ کہتے ہیں نا تجربہ شرط ہے، تو میں کہتا ہوں ایک دفعہ تجربہ تو کر کے دیکھیں، ذرا قرآن کو اپنا کے تو دیکھیں، چند دن مسلسل روزانہ قرآن کھول کے دیکھیں، پھر دیکھیں زندگی میں تبدیلی کیا آتی ہے۔ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے زیارت کریں۔ اگر کوئی زیارت بھی نہیں کر سکتا، نابینا ہے، تو قرآن کھول کے مس کر لے، ہاتھ ہی لگا لے اس کے صفوں کو، اس کے صفوں کو ہی آنکھوں سے لگا لے، کسی دوسرے سے سن لے، انشاءاللہ سماعت پاکیزہ ہوگی، روح پاکیزہ ہو جائے گی۔ کسی طریقے سے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اگر قرآن کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، اللہ اپنی بارگاہ سے رحمتوں کے دروازے، کامیابیوں کے دروازے کھول دے گا۔ قرآن زندگی ہے، قرآن طاقت ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارکے۔ گر در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔